اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض۔ اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض، اس سے قبل آپ ایک بات سماعت فرما لیں۔ پاکستان ملک وطن عزیز ایک ایسا ملک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سن 1947 کے اندر ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے اور 27ویں رات کو عطا فرمایا۔ اور پاکستان کس لیے بنایا گیا؟ اس لیے کہ اسلامی تعلیمات، اسلامی قانون نافذ کیے جائیں تاکہ سیرت طیبات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا جائے۔ تو سامعین محترم، انتخابات کا وقت بالکل قریب ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور بندہ شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ شہادت میں نے گواہی دینا، یعنی کہ بندہ گواہی دے رہا ہوتا ہے اس شخص کے بارے میں جس کو اپنا ووٹ امانت کے طور پر دیتا ہے۔ تو ووٹ دینے سے پہلے یہ گواہی اور شہادت دینے سے قبل ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جس کو ہم اپنی یہ امانت سونپ رہے ہیں، ووٹ دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں جس کے بارے میں، کہ اس کا ماضی کا کردار کیسا ہے، ماضی کا کردار اور اس کا اخلاق کیسا ہے۔ اگرچہ صحیح ہے تو پھر درست ہے، اگرچہ صحیح نہیں ہے، وہ اپنے ان وعدوں پر پورا نہیں اترا، تو پھر دوبارہ آپ اس کی شہادت اور گواہی کیوں دے رہے ہو؟ تو سامعین محترم، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا، کہ بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ اپنی امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو لوگ اس کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ تو سامعین محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض۔ سب سے پہلا فرض، سب سے پہلی ذمہ داری ان لوگوں کی کیا ہے کہ حق خوراک دے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ حق لباس دے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ حق رہائش دے۔ چوتھی ذمہ داری یہ ہے ذریعہ معاش، یعنی کہ بے روزگار لوگ جو ہیں ان کو روزگار دیا جائے۔ پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ حق تعلیم دے۔ چھویں ذمہ داری یہ ہے کہ علاج، دعائیاں کو میسر کیا جائے، جو لوگ لا علاج ہیں، بے علاج ہیں، ان کا علاج کیا جائے۔ اور ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ حق انصاف دے، یعنی کہ عدل کریں۔ اگر تو یہ سب اسلامی ریاست کے بنیادی فرائض جو ہیں ان کو پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو پھر اپنا ووٹ ان لوگوں کو دیں کہ جن پر آپ کو کامل یقین ہو کہ یہ ذمہ داری نبھانے کے اہل ہیں۔ اگرچہ یہ ان ذمہ داری کو نبھانے کے اہل نہیں ہیں تو پھر آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہوتے ہو اور اس کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو سامعین محترم، ووٹ قوم کی امانت ہے، خدا را اس کو ضائع نہ کریں۔ اس ووٹ کو، اس امانت کو اس کے ہاتھ کے اندر دیں جو اس کا اہل ہے، اور اس کو دیں، یہ امانت ہے آپ کی، جو آپ کی امانت کو ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔